یقیناً یہ فتنوں والا دور ہے، آزمائشوں والا دور ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، دینداری پر باقی برقرار رہنا، جمے رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اچھے بھلے تھے، اچھے گھرانے کے تھے، بیٹھے بیٹھے صبح مومن شام میں کافر مرتد، شام میں مومن صبح کافر مرتد ہو رہا ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے زمانے کی بات نہیں ہے، حالیہ عرصے میں ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین لوگوں کے متبادل کے طور پر، بدترین لوگوں کے ریپلیسمنٹ میں جس قوم کو لایا اس قوم کا نام ہے قوم مہدویہ۔ اللہ نے بدترین کے مقابلے میں بہترین بنا کر لایا ہے، لیکن بدترین لوگوں کے مقابلے میں لائے گئے بہترین لوگ بھی کب بدتر ہو جاتے ہیں، بدترین کب بن جاتے ہیں؟ میرے آقا امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم 550 سال پہلے اپنے وصال مبارک سے عین قبل فرما دیا تھا۔ کیوں کہ امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ بندہ ایمان تقسیم کرتے ہوئے آیا اور بھائی عیسیٰ آئیں گے تو ایمان چھینتے ہوئے آئیں گے۔ بدترین کے مقابلے میں بہترین بنائے جانے کے باوجود بدترین کب بن جاتے ہیں؟ وصال مبارک کا موقع ہے، امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کے لیے اب بھی اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا چاہیے کہ وصال مبارک سے عین پہلے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں نعمت کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیا پرابلم ہے، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میران جی جب آپ ظاہری طور پر اس دنیا سے جب پردہ فرما لیں گے تو ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے، یتیم و یسیر کی طرح ہو جائیں گے، آپ کے دیدار سے ہم جو اپنی آنکھوں کو محظوظ کرتے تھے اس سے محروم ہو جائیں گے میران جی۔ کفن دفن کی بات جب مہدی علیہ السلام کرے تو سبھی افسردہ ہو گئے، دلگیر ہو گئے، سب کو اندازہ ہو گیا، لیکن حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میران جی اب تو ہم یتیم و یسیر ہو جانے والے ہیں، بے یار و مددگار ہونے والے ہیں۔ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس موقع پر ارشاد فرمائے کہ میاں نعمت بندہ بھی موجود ہے، بندہ بھی ہے، تم میں موجود ہے، اور بندہ اس وقت تک رہے گا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بندہ اس وقت تک تم میں رہے گا جب تک کہ تم بندے کے مدعا اور مقصود، بندے کے میسج کو، پیغام کو اپنا مقصد حیات بنا کر رہو گے۔ اب یہاں تک بات تو ٹھیک تھی، بندے کی روش پر جب تک تم چلو گے، مدعا اور مقصود کو پیش نظر رکھو گے، اس وقت تک بندہ تمہارے درمیان ہے، ابھی رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے کی جدائی کے آثار، بندے کی جدائی کی نشانی اور رونے کا وقت میاں نعمت کون سا ہے؟ ذرا سنو میاں نعمت۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ بدترین لوگوں کے مقابلے میں بہترین بنا کر بھیجے گئے قوم مہدویہ بھی جب بدترین ہو جائیں گی تو ان کی نشانی کیا ہوگی، ان کے آثار کیا ہوں گی، ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی طلب جب تمہارے دلوں سے نکل جائے تو میاں نعمت وہ وقت رونے کا ہے، وہ وقت تم اعلیٰ ترین بہترین جو مقام تمہیں جو عطا کیا گیا تھا وہ چھین لیا جائے گا، وہ مقام سے تم گرا دیا جاؤ گے اور بدترین لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ کب؟ اللہ کی یاد اور اس کی طرف تمہارے دلوں سے نکل جائے۔ پھر ارشاد فرمائے کہ بدترین لوگوں کے مقابلے میں بہترین بنائے جانے کے باوجود جب بدترین ہو جائیں گے تو اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ دنیا والے تم سے عداوت، نفرت، دشمنی یہ کرنا چھوڑ دیں گے اور تم کو تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ یہ تمہارے بدترین بن جانے کی نشانی ہے، یہ بن جانے کا اثر ہے۔ اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ مالدار اور دنیا دار کا میلان تمہاری طرف شروع ہو جائے گا، اٹریکٹ، دنیا والے اور مالدار دولت والے تمہاری طرف اٹریکٹ کرنے لگیں گے۔ تو سمجھ لو کہ تم اعلیٰ ترین مقام کو کھو دیے، بہترین جو قوم بنا کر بھیجے گئے تھے اس مقام کو تم اپنے ہاتھوں سے کھو دیے۔ کیوں؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ۔ پھر امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا نفس حب الشہوات، شہوتوں کی محبتوں سے معمور ہو جائے گا، بھر جائے گا، شہوتیں، لذتیں، اس سے جب تمہارا دل معمور ہو جائے گا، بھر جائے گا، تو سمجھ لو کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعلیٰ ترین قوم بنا کر بہترین لوگ بنایا تھا اس سے تم محروم کر دیے جاؤ گے، اس سے گرا دیے جاؤ گے، بدترین لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ حاصل یہ کہ ذکر اللہ کرنا، اللہ کی یاد کرنا اور دیدار خدا کی طلب
جو بندے کی دعوت کا اصل مدعا ہے تم سے جاتا رہے گا تو یقین کر لو کہ بندہ تم میں نہیں ہے، رو، جتنا رونا ہے رو۔ یہ امامنا مہدی علیہ السلام کب فرما رہے ہیں؟ 19 ذی-القعدہ سن 910 ہجری، 550 سال کے طویل عرصہ پہلے مہدی علیہ السلام بتا دیے۔ آج کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ آج یہی ہو رہا ہے۔ جو دینداری اور دین پر جمے رہنے کی سب سے بڑی صفت ہے محبت اللہ کی، اس ایک اللہ کی محبت کو چھوڑ دیے فلاں کی محبت، فلاں کی محبت، اس کی محبت، اس کی محبت، جہ کی محبت، منصب کی محبت، یہ ہو گیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مخالفتوں پر بوکھلاہٹ میں آ جانے کے ڈر سے حق گوئی کو چھوڑ دیا گیا۔ حق پر ہے، محبت الہی جن کا سب سے بڑا ترا ہے اسے چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ آج یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کا یہ فرمان تو برحق ہو گیا۔ مہدی علیہ السلام جو فرمائے تھے کہ دنیا والے مالدار تمہاری مخالفت کرنا چھوڑ دیں، تم کو تکلیف دینا چھوڑ دیں، آج دنیا دار مالداروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مہدی علیہ السلام کا فرمان برحق ہو رہا ہے۔ منافقین سودے بازی کر رہے ہیں، آئین کو توڑ رہے ہیں، مہدویہ اصولوں کو توڑ رہے ہیں، دھڑلے کے ساتھ کسٹم آف مہدویہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اب جب ہماری جماعتوں میں آتا ہے تو اس سے زیادہ بدبخت، اس سے زیادہ بدترین وہ لوگ ہیں جو اس کی سپورٹ میں ٹولے بنا رہے ہیں، گروپ بن گیا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کوئی کسی پہ الزام نہیں ہے، آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ عرصے میں سب سے بڑا جو دھکا لگ رہا ہے منافقین کا ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی زبان سے اجمیر کے خواجہ جی بھی حق، بنارس کے بالا جی بھی حق بولنے والے مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑانے کی جسارت حماقت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو مرتد ہو گئے ہیں، جو منافق ہیں، جو منکر ہیں، انہیں موقع مل رہا ہے۔ کیوں؟ علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے مہدویہ کسٹم کے خلاف جاتے ہیں، ان کے خلاف اظہار کرنے پر، ان کے خلاف بولنے پر، حق گوئی کرنے پر اس سے ترک مراسم کرنے کے بجائے جو حق گوئی کرتا ہے اس کے خلاف ٹولہ بنایا جاتا ہے۔ اس سے حق گوئی کرنے والا کبھی بھی نہیں ڈرے گا، کبھی بھی نہیں ڈرے گا۔ کیوں؟ دین پر چلنا مشکل ضرور ہے، لیکن دینداری پر جمے رہنا مشکل ضرور ہے۔ لیکن اگر دینداری میں مزہ آئے، دین پر چلنے میں مزہ آئے، اللہ کی محبت میں لذت آنے لگے، اور دین حق کو حق جانتے ہوئے اس کے اظہار پر اللہ تعالیٰ نے کمانڈ دیا ہے، اظہار کی طاقت اور حوصلہ دیا ہے، تو فخر کرنا چاہیے۔